آپ کو مستغنی کرنا، کسی کا محتاج نہ ہو، مال نہیں ہے. والجاہ بلا اخوانی، وجاہت سرداری دبدبہ چاہتا ہے، کوئی بھائی دوست وغیرہ نہیں ہے. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی طاعت کی عزت کی طرف لے آئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سب سے بڑا اونچا مرتبہ اس انسان کے لیے. آسمانوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سورج اور چاند اور سیاروں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حالانکہ وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں. ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں اور سمندر اور زمین کو نہیں کہا، انسان سے کہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی بندگی سب سے بڑا مرتبہ ہے کائنات میں. اس لیے بھی اللہ کی چاہت کی طرف آنا، اللہ کی چاہت کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام جیسی پاکیزہ ہستیاں دی، اور نبیوں نے آپ کو خود محنت کی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہ میں نے جو ان کو زندگی دی، میں نے جو احکام دیے، میری جو چاہت ہے. اب اللہ جتنے بڑے ہیں، اللہ کی چاہت اتنی ہی بڑی، اللہ کے احکام اتنے ہی بڑے، اللہ کے اللہ پر ایمان اتنا ہی بڑا، اللہ کا دین اتنا ہی بڑا. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. انسان کو طاعت کا حکم ہے اور رزق دینے والے اللہ ہے. کبھی ہمارا یہاں جمع ہونا، ہماری زندگی، ہماری خواہشات اور ہمارے تجربوں اور قوموں کے بنائے طریقوں سے، رسم و رواج سے نکل کر اللہ نے جو زندگی اتاری، نبیوں نے جو زندگی دی، اس پر آ جائے. جس کے دل میں ایمان آ گیا اور جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو گئی، اللہ اتنے قریب ہے کہ اپنی رضا اس کو عطا فرما دے. اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے. یہ انسان جب اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے تعلیم ہوئے دین کو اپنا لے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور اس کے رک جائے، تو اللہ اس کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دیتے. فرمایا اگر یہ بچیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے. برکتیں کیا ہیں؟ دین کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے کہ اسی پر انسان تمام کر لے اور اسی پر راضی ہو جائے اور اللہ کی طاعت سے لگ جائے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ان کے جس کو زیادہ دیا وہ زیادہ، جس کو تھوڑا دیا وہ تھوڑے اسباب اللہ کے احکام پورا کرے. تو ان اسباب سے میں ایسے اپنے قدرت کے مظاہر ظاہر کروں گا کہ دنیا کے سارے سائنسدان، دنیا کے سارے انسان، حکومتیں، طاقتیں مل کر جو نہیں کر سکتی، تو ان کی دل رہوں میں ان کی نقصان کو اپنی قدرت سے کر کے دکھاؤں گا. اور جب زندگی بگڑتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چھینتی. بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر دی، کنعان کے رہنے والے شام سے یہاں لائے گئے، خاندان شام میں ہے، اور ملک مصر جیسا سرسبز شاداب زرعی ملک ترقی یافتہ وہ اللہ نے دیا. اپنے بھائیوں کو بھی بلائے اور وہ اس ملک کے مالک بنے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سب اور تکالیف پر صبر کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے ان کے مصر دیا، ان کی اولادوں کو یہ ملک ملا. لیکن انسان بڑی جلدی بھول جانے والا ہے، بڑی وقت میں آ جاتا ہے، اس کو اپنی ذات پر کھمن اور اللہ کے طریقوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا سے میرے نزدیک میرے بچے کے پرچے برابر بھی نہیں، اور یہ نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے دی ہیں، یہ سارے کام نظام تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تاکہ تم میری عبادت کر سکو.
تو مجھے ان نعمتوں کو چھیننا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اے انسانوں تم ہی میری نافرمانی پر آ جاتے اور اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کو بتا لیتے ہو، تو یہ نعمتیں تم سے چلتی ہیں، چھینتی ہیں، یہاں تک کہ تم انتہائی پستی میں چلے جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے مصر کے خزانوں کے، مصر کے مناصب کے، مصر کے محلات کے مالک اور کھیتوں کے مالک، لیکن جب نافرمان ہوئے تو ساری نعمتیں چھیننا شروع ہوئی۔ اور دینی اعتبار سے کہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد، لیکن اللہ کے ہاں نسل نہیں چلتا، اللہ کے ہاں تو اللہ کا دین چلتا ہے، اللہ کی اطاعت چلتی ہے۔ چاہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیکن کا عربوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور افریقہ کے رہنے والے اور کوئی ان کا خاندان نہیں، اور غلام جن کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا، اور ان سے مشقت والے کام لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ ایمان اور اعمال والے بن جاتے ہیں تو کتنے اونچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جب جنت کے درجات میں تجھے سیر کرائے گی تو ہر جگہ جنت کے درجوں میں تیرے پاؤں کی آہٹ کو میں نے اپنے آگے آگے، تو اللہ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کے ہاں دین والا معاملہ چلتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے بھی فرمایا اے بیٹی عمل کرو، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، عمل میں پیچھے رہ جائے، قیامت میں اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرتا۔ قیامت میں یہ قومی رشتے اور یہ قومی عزتیں ختم کر دی جائیں گی۔ اللہ کی نسبت کون اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہے اور کون نبیوں کی بات کی تصدیق کرنے والا ہے اور کون نبیوں کے طریقوں پر چلنے والا ہے، کامیابی اس کو ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء میں تھے، اور جیسے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی دنیا میں بسنے والی انسانیت اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، کہ باقی ایمان والے ان کی نسل نہ چلی، اگر نسل چلی ہے تو ان کے ایمان والے بیٹوں کی چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی ذات پر ایمان کی طرف بلایا اور دین کی دعوت دی، جب ہی مسلمان ہوئے۔ اور اللہ کی سنت مبارکہ پہلی قوموں کے بارے میں کہ نبی کو بھیجا ہے، اپنا دین اتارا ہے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، جو مانیں گے وہ پنپیں گے، جو مانیں گے ان کی زندگی میں برکت دوں گا، ان کی مدد کروں گا، اور جو نہیں مانیں گے چاہے وہ طاقتوں والے ہوں، چاہے بادشاہتوں والے ہوں، چاہے منصبوں والے ہوں، چاہے زراعت کے نقشے ہوں، چاہے بادشاہتیں ان کے پاس ہوں، ان کو سب ہستی سے مٹا دوں۔ قرآن جو ہے اللہ کے علم پر کہ 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور بتوں کی عبادت سے ان کو نکال کر اللہ کے سامنے چکا رہے ہیں، لیکن 80 سے کچھ 3-4 اوپر ہی مسلمان ہوئے اور باقی ایمان نہ لایا۔ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اب کشتی بنانے شروع کی تو عقل پر چلنے والے اور ظاہر کو دیکھ کر چلنے والے وہ مذاق اڑائے، اے نوح ہم تو دیکھا کہ میں کہتے ہی تھے کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، اکیلا اللہ وہ سب کچھ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے خود ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ واسطہ ہیں، یہ ہماری بات کو سنتے ہیں، اللہ کے دربار میں تو یہاں پہنچاتے ہیں، اور تم کہتے ہو ان کی عبادت نہ کرو۔ اور دیکھو اب تو ظاہری طور پر ایک بات کہ تم صحرا اور خشک زمین اور دشت پر ایک کشتی بنا رہے ہیں کہ یہ پانی میں چلے گی، سمندر کہاں، دریا کہاں، پانی کہاں، لیکن اللہ کا حکم کہانی بس 950 سال تک تم نے بلایا اور تمہیں انہوں نے تکلیف دی، میں نے برداشت کیا، اب میرا عمل آ چکا، کشتی بناؤ اور جب تندور سے بھی پانی نکلے تو پھر ایمان والوں کو سوال کرو اور دیکھو جو تمہارا ہوگا وہ بچے گا اور تمہارے علاوہ تمہارے حل کرنے ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ تو 80 سے کچھ زیادہ ایمان والے نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا تھا، پانی اب چل چکا تھا، نوح علیہ السلام چل رہے تھے، بیٹے کو دیکھا سامنے کھڑا ہے، یا بنی ارکب معنا، اے پیارے بیٹے آج سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ چکا۔ تو نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے اور پوری زندگی اس کی تھی نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے جب نبی کی بات کو نہ مانا
اللہ کی ذات پر ایمان بتاتے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اب بجان کیسے بات کرتے ہیں یہ پانی کہاں سے چڑھے گا, یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے, میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور یہ مجھے بچا لے گا, پانی پہاڑ کی چوٹی پر کہاں آئے گا. تو علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ جو کرنے والے ہیں بڑے غصے میں ہیں, آج سب کے عذاب اور امر سے بچانے والا اس کے علاوہ کچھ کون نہیں. ابھی یہ بات ہو رہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے کہ موت اٹھی اور باپ کے سامنے بیٹے کو اپنے اندر لے کر پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے اہل میں سے ہوگا وہ بچ جائے گا. بیٹا تھا میرا اہل کہ میرا ہاں یہ چیزیں ہیں یہ کیا کوئی رشتے نہیں چلتے, تیرا وہ ہے اور تیرے اہل میں سے وہ ہے جس نے تیری بات کو مانا, جو اللہ پر ایمان لایا اور جو اللہ کے دین کو جس نے قبول کیا وہ ہے تیرے اہل میں. نوح علیہ السلام نے کہے اللہ میں نے جو سوال کیا مجھے تو معاف فرما دے. تو بنی اسرائیل ان کے مصر بھی ان کا بنی اسرائیل اور اس کی توراتے بھی اور اس کی دینی اعتبار سے وہ انبیاء کی اولاد, لیکن جب نافرمانی شروع ہوئی اللہ نعمتیں ان سے چھیننے شروع ہوئی, عزتیں چلی گئی, مناسب چلے گئے, ملک چھن گیا اور جس ملک کے وہ بادشاہ اور چودھری اور سردار اور بڑے تھے اسی ملک میں ان کو غلام بنا کر ان سے بیگار لیا جانے لگا. غلاموں سے بھی زیادہ نہیں چلے گئے. اللہ کا دین نہیں تو اللہ کا اس سے کوئی بات کرنا. فرعون نے خواب دیکھا, اب اللہ کی ذات پر ایمان لی تو نجومیوں کے حساب کتاب اور ان کے علم بتاؤ یہ میں نے خواب دیکھا ہے کیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا, کیونکہ حالات ایسے کہ بنی اسرائیل کو بہت ہی زیادہ پیتا جا رہا تھا, وہ تیرے ملک کی ہلاکت کا سبب بنے گا. اس نے کہا واہ یہ کیا بات, بچہ پیدا ہوگا, میں تو بادشاہ ہوں, فوج اور طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں تو بچہ جو پیدا ہو اس کو قتل کر دوں گا, کسی بچے کو پلکنے ہی نہیں دوں گا, چھوڑوں گا ہی نہیں, میرا کام چل جائے گا. پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ جس میں نے نسل جس کی حفاظت کرنی ہے کائنات کی طاقت اس کا باندھ دے گا نہیں کر. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے ان کی گئی ہوئی عزت کو واپس کرنے کا, چھینے ہوئے ملک کو واپس دینے کا, اپنی سے ان کو رہبر اور رہنما بنانے کا اور زمین میں طاقت دینے کا ارادہ کیا اور ان کی دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو دین کی دعوت نکل. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, والدہ بیوہ ہے, ایک بھائی ہے, آتا ہے روایات میں کہ 1 سال بڑا, بہت گھبرائی. اللہ نے حکم دیا کہ تم صندوق کھلوا اور بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کے حوالے کرو اور دریا کے قطرے اس کو فرعون کے محل کی طرف لے جائیں گے. تو یہ سارے اللہ کے اوامر عقل کے خلاف ہیں, لیکن اللہ نے اس عورت کو چنا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا, اللہ نے الہام کیا. تو کسی اللہ کے امر پر بھی کیوں نہیں کہ کیوں, اللہ کا امر ایسا ہے ہماری سمجھوں سے بالا کر اور اتنا ایمان بن جائے کہ سمجھ کے ماحول کے اور رواج کے بالکل خلاف امر ہو, ہم تو اللہ کا امر ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیں. یہ نہیں کہ اللہ کا امر اور اللہ کا دین عقلوں کے خلاف ہے, نہیں, ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں اور اللہ کا دین ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. اب بچہ دودھ پیتا بچہ 4 دنوں کا صندوق میں بند کر دینا, سانس گھٹتے مر جائے اور صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا, اچھا خاصا 13 آدمی ڈوب کر مر جائے اور یہ تو بچہ ہے اور صندوق میں بند ہے, اور پھر یہ سردے کہیں دوسرے کرانے پر لے جا کر کسی دوست یا کسی خیر خواہ کے حوالے نہیں کر رہے اور یہ فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے کہ جس نے ہزاروں بچے کس بچے کی تلاش میں ہلاک کر دیے ہیں, تلواروں سے ذبح کرا دیے ہیں, ہزاروں ماؤں کی گودوں کو اجاڑا ہے, ہزاروں خاندانوں کو رلایا ہے. یہ سارا قصہ دراز کر رہا ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, اور کامیابی اللہ کے امر کے ماننے میں. اس عورت نے جو اکیلی تھی بنی اسرائیل سے تھی, جن کے دل کھر کھراتے تھے اور بچہ پیدا ہو جائے ڈرتے تھے, وہ بھی ڈری, لیکن اللہ نے تسلی اس بچے کی حفاظت کے لیے ایسے جابر بادشاہ سے, ایسے نظام سے بچانے کے لیے کتنے زیادہ اسباب اور کتنی زیادہ اسکیموں کی ضرورت تھی.
لیکن اللہ کے امر پر سہارا کیا تو اللہ نے کیسے اپنے حکم سے اس بچے کو بچایا. تو یہی ہے کہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ کامیابی اللہ کے امر کے ماننے. ایک صندوق جاتے جاتے بادشاہ کا محل دریا کے کنارے پر، اور آسیہ نے دیکھا اور یہ کیا آ رہا ہے صندوق، پکڑو اس کو. تیراکوں نے اور نے غوطے لگائے، صندوق کو لایا گیا، شور مچا، فرعون بھی آ گئی اور صندوق کو کھولا تو چاند جیسا دودھ پیتا اس نے اپنے انگوٹھے چوس رہا ہے اور اللہ انگوٹھوں سے ان کو دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. بہرحال اسے دیکھا، اس کے منہ سے اللہ نے نکالی، او یہ کرشماتی بچہ جو اس صندوق کے اندر بیٹھ رہا اور دریا کے کتےڑوں نے اس کو ڈبویا نہیں اور مجھ تک پہنچ گیا. معلوم ہوتا ہے وہی بچہ ہے جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا. اللہ نے منہ سے کہلوا دیا اور اس کہلوانے کے باوجود اللہ نے خوشی سے پرواہ کر دکھایا تو پانے والی ذات کی ہے. بیوی نے کہا چھوڑو بھی صحیح، کتنے بچے قتل کر دیے، اس کو تو ہم اپنا بچہ بنائیں گے، ہم لاورد ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، سب تمہیں نفع دے گا مجھے نفع نہیں دے گا. اس عورت کی محبت بھی نے اسے فائدہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کا نبی مانا. اور اللہ کا نبی ماننے کے سے فرعون نے اس کو ہاتھوں پاؤں میں میخیں کروائی اور اس نے مصر کی بادشاہت اور فرعون کے بادشاہ کی محل کے آرام کو قربان کیا. تو اللہ نے اس کو کیا درجہ دیا. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا انہوں نے فرمایا جب خدیجہ تم آخرت میں جا رہی ہو جنت میں جاؤ گی اپنی شوقی کو سلام کہنا. یا رسول اللہ سب سے پہلے تو شادی آپ نے مجھ سے ہی کی اور میرے ہوتے ہوئے شادی نہیں کی، میری صحبت یہ کون ہے؟ کہا آسیہ بنت مزاحم جو اللہ پر ایمان لائی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تھی اور اللہ کے لیے شہادت کو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، سارے آرام کو قربان کیا. اللہ نے اس کو قیامت میں میرے بیوی بنا کر میری جنت میں رہنے کا فیصلہ کر. تو اللہ کے امر ماننے پر ایک بیوہ بے سہارا ماں کے لیے اللہ کا کیا سلسلہ چلا اور ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا حکم مانو، ہم تمہیں تمہاری گود کو گزاریں گے نہیں. اور بچہ دودھ پیتا ہے تمہارے پیتانوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہاری طرف لوٹے گا اور اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اے اللہ جو جب دشمن کے ہاتھ میں آ گیا تب یہ بچہ کیسے بچے گا؟ اس آپ کو معلوم ہے اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. بیوی نے جب محبت کی، بیوی نے جب اپنا بچہ بناتے ہیں پالتے ہیں تو فکر ہوئی کہ بچے کو پالا جائے. بھائی دودھ پلانے والے کو لائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک انسان کو حرام کر دیا کہ وہ منہ لگائے. بہن پہنچی، انہوں نے بتایا کہ ایک عورت جو بہت صحت مند ہے، سلوک بہت اچھا ہے، بلا کے لائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی اور پہنچ کر بھی ایسا پیٹ جس سے فرعون بانپ جائے کہ یہ ماں رکھتی ایسا نہیں ہونے دیا تھا. اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اللہ نے ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ اس عورت نے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے امر کو پورا کیا ہے. اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے. روایات میں آتا تھا یہ عورت تو بہت صحت مند ہے، یہ دودھ پلائی، چلو ہمارا بیٹا ہے، یہ شہزادہ ہے ہمارے محل کا، اس کو لے جاؤ اپنے گھر اور تنخواہ ہمارے خزانوں سے ملے. علماء کہتے ہیں کہ جس کے جو اپنے خزانوں کو فوجیوں کو تنخواہیں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہی اللہ اس کے خزانوں سے ان کی سچی ماں کے تنخواہ مقرر کرا کر اللہ ان کو پال رہا ہے. پالنے والی ذات اللہ. آج میں نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا شہزادہ ہے، ہم اس کو اپنی آنکھ سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتے. اس کو ہم سے ملانے کے لیے ہر مہینے کچھ مدت مقرر کی کہ لایا کرو، تنخواہ بھی لو اور لایا بھی کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنا بیٹا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ نے کیسے عزت سے ہم لوٹایا اور کیسے اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. اگر بیچاری اس کو حفاظت میں لگتی تو اس کے پاس تو کوئی اسباب نہیں تھے. ایسی ہزاروں عورتوں کی جو ہے وہ بوجھیں گزر گئی اور گھروں میں ماتم ہیں، بچے چلے گئے. لیکن یہ اللہ کی بندی اس نے عقل کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر سے اللہ کے حکم کو پورا کر لے
اور اللہ کے نافرمانی اور حکم کو چھوڑنے سے بچ جائے، اللہ فرماتے ہیں سارے راستے بند ہو جائیں، سارے مخلوق اس کے لیے راستے تنگ کر لیں، ہم اپنی قدرت سے اس کے لیے راہ نکال کر دکھائیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیسے بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا اللہ نے قدرت کا اظہار کیا۔ 40 سال کے بعد نبی بن کر آئے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف۔ فرعون نے بڑی نافرمانی کی، بڑی بڑی مخلوق کو ستایا، بڑے بچے ذبح کیے، لیکن میں ایسا علاقے کرنا جاؤ اس کو سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ کر راہ راست پر آ جائے۔ اس کی طرف بھی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے میرا پیغام لے کر جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں کبھی اس کا علاج اللہ کی طرف اس کو بلانا۔ اور یہ بنی اسرائیل میرے انبیاء کی اولاد ہیں، نافرمان بن گئے، نعمتیں چھین گئی، ایمان والے ہیں لیکن بگڑے ہوئے۔ اے موسیٰ ان کو توکل سکھاؤ، توکل کی طرف بلاؤ۔ یہ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ بہت بڑی طاقت ہے ایمان والے کے پاس، جو غیر ایمان والے کے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ خود اب اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ کافی ہو گیا کائنات کے کسی ذرے یا کسی طاقت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ جتنا اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا، اللہ کی معرفت کا نور دل میں ہوگا، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ اور اللہ ایسے غیرت والے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے پھر اللہ اس کے کسی کام میں کسی کے حوالے اس کو نہیں کرتے، اپنی قدرت سے اس کے کام بناتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ انسان اگر اپنے دل میں اللہ کا خوف لے آئے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو پھر فرشتے، جنات، طاقتیں، دودھ اور دیو اور حکومتیں اور فوجیں سب کا خوف اللہ نکال دیتے ہیں اور اللہ اطمینان عطا فرماتے۔ اور جو اللہ کا خوف دل میں نہ آئے اور چیزوں کا تاثر اور خوف ہو تو پھر اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم۔ اے میری کمائی، میرے یہاں رزق کا کیا ہوگا، میری روزی کا کیا ہوگا، میری حاجتوں کا کیا ہوگا، کیسے کام کریں گے تو اللہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے رزاق تو اللہ ہے۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، جس سے ڈرے گا اللہ اس کو مسلط کرے، جاؤ بنواؤ اس کے اپنے کام، اپنے آپ کو ذلیل بھی کرو گے اور مارے پھرو گے، حاجت پوری نہیں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ، اور وہ ایمان بنا کر اللہ کا خوف اپنے دل میں جما لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کو میں اس پر مسلط ہونے ہی نہیں دوں گا، کسی اور مخلوق کا ڈر اس کے دل میں بیٹھنے ہی نہیں دوں گا۔ وَإِنَّمَا وُكِّلَ ابْنُ آدَمَ لِمَن رَجَاهُ ابْنُ آدَمَ، اور یہ دل اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے خوف اور اللہ کی ذات سے امید، ایمان، خوف اور امید دو چیزوں کا نام ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے، امید باندھنی ہے تو اللہ سے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ انسان اللہ سے امید منقطع کر کے مخلوق سے جوڑ لے تو اللہ اسی مخلوق کے حوالے کرتے ہیں، لو اس کو اور خوب اس کو جھنجھوڑو اور خوب اس کو جو ہے پریشان کرو۔ اور اگر انسان اللہ کی ذات سے امید باندھ لے اور باقی ساری ذاتی چیزوں سے امید کاٹ لے تو اللہ اپنے غیر کے حوالے اس کو نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دینے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام فقیر دنیا کے سبب کوئی اللہ کی مدد تھا، ایک جبہ تھا اس کو پہنتے۔ تو موسیٰ بنی اسرائیل کو توکل کی طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو صبر سکھاؤ۔ صبر کی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ صبر ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان اتنا پختہ بن جائے کہ سب کے درد سے لے کر اور دنیا کے چھین جانے تک اور پاگل جیسی پریشانی آنے تک ایمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں ایمان والا ہوں، تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں میرا امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ میری بھلائی کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تجھے اپنا معبود مانا، تو ہمارا الہ ہے،
تیری دعوت کو عبادت کے لائق نہیں. اللہ فرماتے ہم آزمائیں گے, خوف بھیجیں گے, حالات ایسے کریں گے, بھوک بھیجیں گے, اور مالوں اور پھلوں میں کمی آئے گی اور جانے جائیں گی. اور اللہ فرمانے اے پیارے نبی, آپ میرے احکام پر چلنے والوں کو اور ان حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور انعامات. واولئک هم المہتدون, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راہ یاب پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ صبر اتنی بڑی دولت کہ اللہ نے اس آیت میں صبر کا ذکر کیا کہ 3 انعامات اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جمع کیے ہیں, کسی اور کے لیے جمع نہیں. اور یہ صبر کرنے والے صحابت ہو مصیبت ہو, جب کوئی پریشانی آئے تو ان کا ایمان کس طرح متوجہ کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہمارا جان مال ہماری صلاحیتیں اعضاء یہ اللہ کی, اور یہ پریشانی ہمارے رب اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اگر اس پریشانی کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ اس کا ثواب دیں گے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ اللہ نے اس امت کو دیا. تفاسیر میں پڑھا ہے کہ یہ اتنا اونچا کلمہ ہے کہ اللہ نے یہ کلمہ کس امت کو دیا, پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا. اور اس کی دلیل کہ یوسف علیہ السلام گم ہوئے تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے انا للہ نہیں کہا کہ یا اسفا علی یوسف, اے میرا افسوس اور میری پریشانی میرے بیٹے پر یہ گم ہو گیا. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت اس کو یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ کو صبر سکھاؤ, مظاہرے, احتجاج, پریشانی, یہ وہ پکار نہیں, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئے. ہمارا کام تو توبہ کرنا, زندگی کو بدلنا, اللہ کے احکام کو لانا. اور یہ موسیٰ نماز کو قائم کرو. اب 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اور 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بھی دعوت دیتے تھے, اس کے پاس جاتے رہے, مختلف مراحل آئے. اس دعوت نبی کی دعوت سے انقلاب آیا, نبی کی دعوت سے بنی اسرائیل صبر کی طرف, اللہ پر توکل کی طرف, اور جو نمازوں کو اللہ کے گھروں کو چھوڑ چکے تھے اس کی طرف لوٹے. کہ جب وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو وہی فرعون اور کہتے ان کو پیٹتے تھے, یہ کیا نماز چھوڑ کر تم جا رہے, جیسے آج کل ہوتا ہے بھائی تو تم تو مزدوری پر ہو, تم تو ڈیوٹی پر ہو, تم تو کام پر ہو, نماز کا کوئی وقت نہیں. وہ تو ملتے تھے. تو اللہ نے جعلوا بیوتکم قبلہ, اگر کہ تمہارے کاموں میں, کہ تمہارے پیٹوں میں اور باہر چلتے ہوئے تمہیں پھرتے ہیں تو اپنے گھروں میں چھپ کر قبلے کی رخ ہو کر نماز پڑھو. یہ نماز بہت بڑی طاقت, ایمان اور نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز انسان کو ایسا بہترین بنا دیتی ہے کہ اس کی زندگی سے سارے رذائل ختم کرتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے, اللہ کا ارشاد ہے. یہ نماز ساری بے حیائی والی باتوں سے اور منکر سے, اولادوں کو ماں باپ کی نافرمانی سے, تاجروں کو خیانت سے, حاکموں کو ظلم سے اور بھائیوں کی نفرتوں سے یہ نماز پڑھائی تھی. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کو نماز بنانا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ انصار مدینے کا ایک نوجوان ایمان لایا اور ایمان لا کر بہت سارے گناہ, چوری وغیرہ اور دوسرے کام بھی کرتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا. کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن ابھی چوری اور یہ منکرات اور گناہ نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو اس کو, نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ان قریب اس کو ان کی برائیوں سے روک دے گی. صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی آنکھوں سے کہ اس کی زندگی ایسی پاکیزہ بنی, اس کے اعمال ایسے اچھے بنے اور بہترین زندگی بن گئی. یہ نماز اللہ کا عمل ہے. اسی لیے اس امت کے لیے کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ماں باپ کو حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے. ابھی تو 7 سال کا ہے, نابالغ ہے, ابھی 7-8 سال 5-6 سال کے باقی ہیں بالغ ہونے میں. اس کو نماز سکھاؤ, نماز سکھاؤ. کیوں؟ یہ نماز کی زندگی میں تبدیلی لائے, یہ قوم کا مستقبل ہے. یہ ابھی سے 10 سال کے پورے ہونے پر نماز پڑھنے کا کہو
اور نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بالغ مرد بن جائے اور اس کے ہاتھ میں باپ دور آ جائے اور یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں پڑے اور وہ سارے خراب ہوں. تاجر ہو تو خیانت کر رہا ہے، تاجر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، زمیندار ہے تو ظلم کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تو خیانت کر رہا ہے، بیٹا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہے، شوہر ہے تو بیوی پر ظالم، باپ ہے تو بیٹے کے حق ادا نہیں کر رہا. اس کو نماز کا حکم کرو، ایسی نماز بن جائے کہ جب پہلی دفعہ بالغ ہونے کے بعد اللہ کا حکم متوجہ ہونے کے بعد اس کی پہلی نماز ایسی پاک نماز ہو جو اللہ کو قبول ہو. چھوڑ دو اس کی نماز، ان چیزوں سے روک دے گی نماز کو بنانا. اے موسیٰ نماز کا حکم کرو، یہ نمازوں کو قائم کرے. 40 سال کے اندر یہ اعمال کچھ آئے، اب اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ اسرِ بعبادی لیلا انکم متبعون. اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر چلو اور کہہ کے تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور یہی دشمن تمہارا پیچھا کرے گا. اب موسیٰ نہیں کرتے تھے رات کے اندھیرے میں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. اب اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رات دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اچھی تیز رفتاری پر جائیں گے کہ فرعون اور اس کا قوم اور اس کی لشکر جب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے اور دیکھیں گے بنی اسرائیل نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو لشکروں کو دوڑائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نکل کر جا چکے ہوں گے. لیکن نہیں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرنا تھا، اپنے قدرت کو ظاہر کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بنایا اور بحر اردن پر پہنچایا. اور فرعون جو اس کی خلاف میں نکلا تھا اس کو ان کی کاروائیوں کے نشانات دکھا کر ان تک پہنچا دیا. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قوم تو جو ہے پریشان ہو گئی کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس سارے منظر سے کہ میری قوم ساری منظر قائم ہو کے گئی. وہاں ہوتے ہوئے تو صرف پٹائیاں ہوتی تھی، کوڑے لگتے تھے، زندگی کے کام کو چل رہے تھے. اور یہاں تو صفحتی دل کو مٹایا جائے گا کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون تو غصے میں پکڑنے کے لیے آئے اور کیا وہاں سے اوپر آئے. تمام مناظر سے موسیٰ علیہ السلام ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے. ورنہ کسی کونے میں خوف کا کوئی شائبہ ہے، بڑے اطمینان سے کہا ہر چیز ایسا نہیں، تم ہلاک ہو نہیں سکتے. انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے نجات کا راستہ دکھلائے گا. 12 قبیلے ہیں، 12 قومیں ہیں. ایک روایت کے مطابق ہر قبیلے میں 1 لاکھ افراد، تو 12 لاکھ افراد کو دریا یا سمندر سے گزارنا اور پانی کھا کر مارا ہے. یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے، ان کو بچانا. اور ایک روایت کے مطابق ہر قوم میں 50,000 سے تقریباً 6 لاکھ افراد ان کے تھوڑے سے سائے کے لیے میدان کو کتنے دنوں سے تیار کیا جا رہا ہے اور کیسا ہلکا سا سایہ اور یہ پردہ لگایا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے. ابھی 6 لاکھ اور 12 قومیں اللہ کا نبی ان کے لیے سمندر اور یا دریا کے پانی کے اوپر سے گزارنا، اس کے لیے تو پل بنائے جائیں، کتنے انجینئروں کو بلایا جائے، کتنی مال فن جمع ہوگا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا کہ اگر اسباب دنیا والے اسباب جمع کریں اور معاملہ تو جھٹپٹ کا ہے. یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کے حکم سے مارو. علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا ملا. یہ تو شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تھے بکری چڑھا رہے تھے تو کچھ لوگ شعیب علیہ السلام نے دیا تھا ان کے پاس. اور جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ سے ہم کلامی، اللہ کی آواز کی مٹھاس اور اس کی لذت اور اس کا حسن کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے. اللہ کے نبی کو اللہ کی آواز، تو کہتے اس آواز اور اپنی مجلس اور اللہ سے ہم کلامی کو لمبا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا. ورنہ اس کا صاحب کیا ہوتا ڈنڈا ہے، یہ بچے سے مجھے ہاتھ میں کیا ہے ڈنڈا ہے بس ختم نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عرفایا اتوکل علیہ واخش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اللہ سے ہم کلام اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں
اور اس پر اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت زیادہ منافع ہے. کسی تکلیف دے چیز کو ہٹانا، کسی دشمن کو دور کرنا، یہ منافع ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہر انسان جس کے پاس یہ ڈنڈا ہو اس کے لیے بھی یہ نفع ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی منافع ہے. تو اللہ نے کہا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو سانپ بنا. کہا پکڑو، پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا. اتنا بڑا اجتہا، لیکن بہت بڑا اجتہا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اشتہا جو بھاری ہو تو اس کا دیکھنا بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن تیزی نے پتلے سانپ کی طرح اڑنا والا ایسا. تو موسیٰ علیہ السلام بشیر تقاضی کے جیسے کریں یہ تو سانپ بن گیا، اجتہا بن گیا، نکل رہے لا تقف، ڈریے نہیں، آپ اس کو پکڑیے. کیوں ہی اللہ کے حکم مانا اور پہ لگی اس سانپ کو دوبارہ عصا بن گیا. اب یہ ہے کہ عصا کو جب اللہ کے ہاں پکڑو اور جب اللہ کے ہاں چھوڑو. اب اللہ کے امر پر پکڑنا، اللہ کے امر پر چھوڑنا، اللہ کے امر پر مارنا، تو اللہ نے اس کو معجزہ بنایا کہ جو اسباب والے اور حکومتیں فوجیں مل کر جو کام نہیں کر سکتے، اللہ نے ڈلنے میں وہ چیزیں ظاہر کی اللہ کے حکم سے ڈالنے پر، اللہ کے حکم سے پکڑنے. سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ماننا اس کی خوبی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون جیسا جابر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کانپتے تھے اور وہ کسی سے حوالہ نہیں تھا. اور جب دعوت دی اے فرعون بنی اسرائیل کو عذاب مت دو اور تم بھی اللہ کے بندے مخلوق کو اللہ پر ایمان لے آؤ، تو تم کون ہو کہ موسیٰ کہ وہی جس کو ہم نے پالا تھا اور تم ہمارا آدمی ختم کر کے گئے تھے. نہیں، اب نسبت بدل گئی، اب اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. اس وقت تک فرعون اپنی حکومت میں مطمئن وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان سے اللہ کی مدد ساتھ نہیں. اور دعوت بھی پہنچی تھی، موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تو تم اللہ کے رسول ہے تو کوئی نشانی کہاں؟ اللہ نے فرمایا عصا مارو. عصا پھینکا تو یہ مشتہا بنا اور فرعون کی طرف دوڑا تو وہ سجدے سے اتنا گھبرایا کہ اپنے سب کو چھوڑ کر اس کا تاج، اس کے جوتے، اس کے کپڑے کہیں اور اتنا بڑا بیت الخلا کی طرف گیا اس کا پیشاب اور پخانا نہیں. یہ سارا انتظام اس کے لیے فوجیں، اس کے لیے اس کی فوج سے زیادہ جو ہے تعداد، اس سے اچھے ہتھیار اور اس سے طاقت کی سب کچھ نہیں، بس اللہ کے امر پر پھینکنا اور پکڑنا. تو اس کے بعد اس کے دل میں ایسا ڈر دیکھا کہ فرعون کا معاملہ نیچے آنا شروع ہوا اور پھر حکومت کے بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے قلم پر پہنچے. فرعون بھی آیا تو مجھ سے لگا کہ ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میں رب ہے، وہ ان ہلاکتوں میں نہ نکال کر دکھائے گا، وہ کرنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 راستے کہ پانی چٹان کی طرح جم گیا اور اس نے 12 راستوں کے لیے جگہ چھوڑی اور بجلی کیچڑ جس نے دنیا کی سورج کی کرن کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئی. اور بنی اسرائیل اپنے گھوڑوں پر تھے یا پیدل تھے، وہ اس میں گئے اور اس کے پار ہوئے اور بنی اسرائیل کا آخری آدمی دوسرے کنارے پر چڑھ رہا ہے اور فرعون کی قوم کا آخری آدمی اس میں آ رہا ہے. اور اللہ نے دوبارہ حکم دیا، پانی پھر یہاں کو پہلے والا بنا اور موجود اس میں آئی اور چند لمحوں میں پوری ایک فوج اور ایک حکومت اور ایک قوم کو اور فرعون کے اس کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے سامنے دبو دبو کر اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ ہے برکت. ایسا کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی صدیاں اور کتنے اسباب اور کتنے لگنے والے اور کتنی جانوں کا ضائع ہونا ایک قطرہ بہے بغیر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر اس کو جہاں مار رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں. اللہ نے ایسی برکت دی سرکار میں کہ ایک تاریخ ختم ہو گئی. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. اور یہی میدان فیل میں کہ بنی اسرائیل اب موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں. تو اس میدان فیل میں کوئی ان کے لیے سائے کی جگہ نہیں. اب 12 قبیلے ہیں، ان کے لاکھوں افراد ہیں، ان کے لیے رہنے کے سارے کا انتظام اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا
سخت گرمی میں گہرے بادل آ جائیں، کیسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا اس کو چین اور سکون آتا ہے۔ صبح چلتے تھے اور شام کو چلتے چلتے تھک کے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو بادل ان کے اوپر چلتا، اور اس کے لیے خوراک کا انتظام اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اللہ اپنے قدرت کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم نے من اور سلوا، جی ہاں، بٹیر جیسے جانوروں کا بنا ہوا گوشت اور حلوہ ان کے لیے بھیجا۔ اب ان کے لیے پانی کا نظام، ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلتے، ایک شخص لے کر چلتا تھا چوکور۔ اب 12 لاکھ افراد میں 6 لاکھ افراد کو پانی چاہیے، اگر بھائی پتھر رکھ دو، پتھر کو رکھ کے اس پر اثر مارتے تھے تو اس سے ہر طرف سے 3 چشمے، ایک چشمہ کم سے کم 50,000 افراد کی ضرورت کو پورا کرے، اتنے پاور سے چشمہ نکلتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بستیوں والے ایمان والے ہو جائیں، تقویٰ اختیار کر لیں تو ہم زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایمان والے اگر تقوی والے زندگی اختیار کر لیں تو ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، ان کا رزق کا انتظام کرنے کے لیے میں راتوں کو بادل لا کر ان کے کھیتوں کو سیراب کروں اور پانی برس کر کے کھیت سیراب ہو جائیں، اور پھر ہوا چلا کر بادلوں کو منتشر کر دوں اور ان کے راستوں کو خوش کر دوں، اور صبح سے اپنے کام میں لگے۔ نہ بجلی کا جھگڑا ہے، نہ ٹرانسفارمر کا جھگڑا ہے، نہ جو ہے وہ لائٹ کا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑنا ہے۔ اللہ آسمانوں سے پانی برسا کر اور راستے ان کے بالکل صاف، اور پھر وجہ بتائی کہ کس لیے راتوں کو برساؤں گی، یہ دن میں میری اطاعت کرنے والے، دن میں حلال رزق کمانے والے اور میرے احکام پر چلنے والے، یہ راتوں کو سوتے ہیں، میں بارش برساتا ہوں تاکہ ان کو بجلی کی گرج اور چمک سے جو دل دہلتا ہے کچھ تکلیف بھی نہ پہنچے، تو میں کس لیے راتوں کو بارش برسا کر ان کے کھیتوں کو سیراب کر دوں گا۔ تو یہ زندگی کا بدلنا کہ اللہ نے جو زندگی بنائی اس کے لیے دین اللہ کا بنایا ہوا ترتیب زندگی، جیسے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا طریقہ استعمال اللہ نے متعین کر کے اس کو اس پر چلا دیا، اور یہ کائنات کی کوئی چیز لاپرواہی نہیں کر سکتی، لیکن انسان کو اختیار دیا کیونکہ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے اور جنت میں اس کو لے جانا ہے، یہاں جنت میں جانے کے لیے بنایا، ہدایت کے لیے بنایا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے بھی طریقہ زندگی دین کی صورت میں متعین کیا اور نبیوں جیسی ہستی کے ذریعے یہ دین کا پیغام ان تک پہنچایا، اور 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ یہ ہمارا جمع ہونا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ وہ پیغام ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیغام، اللہ کی طرف سے پیغام، اور سارے انسانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی والا پیغام، اس کو لے کر چلنا اور انسان تک پہنچانا ہے۔ کہ اللہ اپنے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو حکم پہنچائیے، خود چل کر جائیے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے کتنا تعلق ہے، کیسی ان پر شفقت ہے، کیسی ان سے محبت، یہ ہدایت پاتے ہیں کہ نبی کو حکم ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام پہنچانے کا کام نہ کیا تو اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا، مدد کرنے والی ذات اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے وہ پیغام پہنچایا اور نبی خود چل کر آئے، اور اس میں بنیادی چیز سب سے پہلے سب سے بڑا ہے Connected. اتنے انعامات، اتنے احسانات، ایسے پیغام پہنچانے کے بعد پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی نشان بھی نہیں۔ مثل سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بھی پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انسانوں میں انقلاب نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بادشاہ فوجی اسباب نہیں بلکہ اللہ کی مدد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہو، مسکرت کی حالت میں وقت گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة کہ ہم
کہ مہینے کی پہلی تاریخ تک چاند دیکھتے اور پورا مہینہ گزر جاتا، پھر دوسرا چاند دیکھتے دوسرے مہینے کا پہلی تاریخ تک دوسرا مہینہ گزر جاتا، اور تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہ جلایا جاتا تھا۔ تو کیوں کہا کھانے کے لیے اللہ کے رسول کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، روٹی سے ایک معمولی چیز ہے، سبزی کے گھر میں روٹی پکانے کے لیے چولہا جلتا ہے، چلو گوشت نہیں اور کوئی چیزیں نہیں، ہلکی سے ہلکی سبزی یا ہلکی سے ہلکی پانی والی سبزی دال پکائی جائے، مطلب دودھ کو گرم کر دیے جائیں، چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ اما جان آپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا بس پانی مل گیا اور کھجور مل گئی، کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، اس پر ہمارے ایام گزرتے تھے۔ آپ کو ایک محنت اور ایک جو ہے ذمہ داری ملی، لیکن آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کو سرفراز کیا گیا اور یہ تمغہ دیا گیا، یہ امتیاز نشان دی گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی امت من امت الا خلا فیہا نذیر، اللہ فرماتا ہے کسی امت کو ہم نے نبی یا ان کے نائب، ان کے تربیت یافتہ کرانے والے علماء اس سے خالی نہ چھوڑا کہ انسان سے بغیر رہبری کے اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے سے خالی رہ جائے۔ وہ تو نہ ماننے والوں کی بدبختی ہے کہ باوجود ان سب اسباب کے نہ مانے، خالی نہ چھوڑا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اللہ کو بہت ہی پیاری امت ہے، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ 23 سال آپ نے محنت کی، ایسی مبارک محنت کہ دنیا کو دین ملا پورا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا دین رہے گا تو انسان آپ کے دین پر چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ خود بتانے والا کون ہوگا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خاتم النبیین ہوں، نبوت پر مہر لگ گئی اور نبوت کی امانت پوری ہوگی، آخری نہیں جس سے امانت مکمل ہو جائے، اب کسی کی ضرورت نہیں، اور دین چلے گا قیامت تک۔ اور آپ کو بلا لیں گے 23 سال بعد کہ اللہ یہ آپ کے حبیب کی پیاری امت، ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ اس لیے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی امت کو یہ ذمہ داری دی اور ان کو چنا ہے اس سے پیغام پہنچانے کی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے دین کے لیے محنت کو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، جو بھی کلمے کو قبول کرتا ہے وہ اس کلمے کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی جس کے دل میں ایمان آئے گی، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے کہ عرض کیا کہ ساتوں زمین آسمان ساری مخلوقات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ ایمان پلڑا جو ہے کلمہ ایمان والا پلڑا یہ بھاری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء جو اللہ کا علم لے کر آئے، تو اللہ کیا فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہارے یہ تجربے اور تمہارا یہ علم جس کو تم علم کہتے ہو اللہ کے ہاں یہ علم اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے علم اتارا نبیوں پر، اپنے احکام اتارے نبیوں کے ذریعے امت تک پہنچائے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے انبیاء انہوں نے جو کچھ کہا اور اس علم کو نہ پہنچایا، اور ایک سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نبیوں کو اللہ نے دیا وہ سب کچھ مجھے دیا، اور قرآن اور دین میں اللہ نے اس سے زیادہ مجھے علم دیا، تو میں نے اس علم کے ذریعے جو کچھ کہا امت تک پہنچایا، اس میں سب سے اونچی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اور ایمان والا گھرانہ، ماں باپ جو بچے کے لیے فکر کرنے والے، یہ علم ماں کی گود میں اس بچے کو ملتا ہے، ماں کی گود کہ حکم میں بچے جو ہی پیدا ہو اس کے کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، دعوت کے ہم دعوت کے لیے نکلے ہیں کہ ہم تو زندگی بھی بدل دی، محنت بھی بدل دی، دعوت کے دعوت تامہ سے کلمات، ابھی بچہ ابھی چند گھڑی ہوئی ہے دنیا میں آیا ہے اور خوشیوں سے مہک رہا ہے، کہیں کے کان میں سب سے پہلے اذان کی کلمات کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کانوں کے ذریعے کلمات اس کے دل میں جائیں گے، ایمان کی جڑ پختہ ہوگی، ایمان کا بیج لگے گا، اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ،
اور بچہ باتیں کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. کیا اللہ کا نظام ہے, کیا یہ تربیت ہے, یہ ایمان کے والوں کے گھر میں پیدا ہونے کی کتنی بڑی سعادت ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچے کو کلمہ دے, جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری کلمہ لے کے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو, یہ علامت ہے کہ اس کی زندگی کیا دین کے مطابق گزری ہے, تو 1000 سال کی زندہ رہے وہ کل جنت میں ضرور جا سکتے ہیں. اہل کتاب کے 2 علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اہل کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کرنے سے پہلے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے. ان کے پاس کوئی کتاب ہے اور آسمانی کتاب وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کو جو اللہ نے کتاب دی ہے جس میں سب سے بڑی گواہی کائنات کی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کسی حقیقت کو ماننا, اس کی گواہی دینا, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا. اور آپ یہ آیت لے کر آئے قل شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العلی العظیم. پیارے نبی یہ کتنا بڑا سوال کر رہے ہیں. علم گواہی سب سے بڑی ایک حق کو ماننا اور اس کی گواہی دینا. آپ کہہ دیجیے سب سے بڑی گواہی وہ ہے جس میں خود اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں. اور علم والے وہ ہیں کہ یہ گواہی دیتے ہیں, یہ گواہی دیتے ہوئے علم والے نہیں ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اتنی بڑی گواہی کا کلمہ, اتنا بڑا علم, اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے بچے کو ایمان کی دعا میں عطا کرنا. اب اس کی تربیت دین کے مطابق دعاؤں کا سکھانا, بچے کے ایمان کو بنانا, یہ ماں باپ سے سنی اور اللہ کے خزانوں سے دینے والا بنانا نماز سے ضروری. جیسے 7 سال کی عمر ہو نماز سکھاؤ, 10 سال کی عمر میں سیکھ چکا اب اس کو نماز پڑھاؤ, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, کہ جب نماز کا اس کو فرض ہو جائے تو وہ پہلی نماز اس کی ایسی ہو کہ اللہ اس نماز کو قبول کر لے, اس نماز کو قبول کر لے. یہ نماز انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, سب سے بڑے اللہ کی مدد کے ہم تک محتاج, اس کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کو حاصل کرو اللہ کے دین پر چلنے کے ساتھ اور اب اس نماز ادا کرنے کے ساتھ. یہ نماز کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے, کتنا بڑا فریضہ ہے. باقی احکام دنیا میں دی گئے, نماز عرش پر بلا کر اللہ کے دربار میں حاضری, 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 دربار میں